جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سائنس یہ ہمارے آبا کی ایجاد ہے، اس پہ انگریز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس کی ہر چیز ہمارے آبا نے ایجاد کی تھی۔ اگر آپ سائنسدانوں کا مطالعہ کریں تو مسلم سائنسدان جو کام کر چکے تھے ان کی کتابوں کو جب مسلمانوں پہ زوال آیا تو انگریزوں نے کتابوں پر قبضہ کر لیا اور اوپر فارمیٹ تبدیل کر کے اپنے نام لکھ دیے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہ وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے علم سے دوری اختیار کر لی۔ اگر ہم علم حاصل کرنے میں اللہ کے محبوب کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے جس میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کریں، اگر ہم اس فرمان کو مد نظر رکھتے تو یقیناً ہمارے اوپر زوال نہ آتا۔ آج اگر ہم زوال پذیر ہیں تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، علم کے اصول کو چھوڑ دیا ہے۔ سامعین محترم، میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہماری آنے والی نسل کو علم کے اصول میں، اسلامی تعلیمات میں اس قدر مگن کرے ایک وقت آئے کہ جیسے ہمارے آبا نے اس کائنات پر حکومت کی، ہماری آنے والی نسل بھی حکومت کر سکے۔ حضرت علامہ اقبال رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا جگانے کی کوشش کی ہمیں، ہماری عادات، ہماری اطوار، ہمارے آپ دیکھیں ہم نے کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ ہمارے بچوں نے یورپین سٹائل میں اپنے لباس کو اپنانا شروع کر دیا، ہم نے یورپ سے سیکھنا شروع کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہ کائنات ہم سے سیکھی تھی لیکن ہم نے غیر مسلم سے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ ہمیں فالو کریں، نہ کہ ایسا بنے کہ ہم لوگوں کو فالو کریں۔ لیکن اگر لوگوں کو فالو کرنا بھی ہے تو ایسے سکالرز کو فالو کریں جو ہمارے لیے دین اور دنیا کی کامیابی کا سبب بنے۔ ہم مسلمان تو وہ تھے کہ ہم نے پوری کائنات پہ حکومت کی، پوری دنیا پہ حکومت کی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف ہم نے علم کو نہیں چھوڑا۔ علم کی کشتی کو جب ہم نے بہایا، جب ہم نے علم کی کشتی کو ڈبو دیا تو پھر ہم غلامی کا شکار ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری باتوں کو پسند نہیں کرتی بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کی باتوں کو پسند کرتی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ وضع نظم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فضل سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری عادات، ہمارے اطوار مسلمانوں والے نہیں۔ اگر ہم اپنی عادات اور اطوار کو مسلمانوں جیسا بنا دیں، یقینی بات ہے کہ ہماری آنے والی نسل اس پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ مقصد کیا ہے؟ علم کا حصول۔ تو سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ میں اب تک یہ بات بیان کر دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ہمارے دوست یہاں پہ تشریف فرمائیں ان کو ہمارے یہ سہولیات ادارے کی ان کو پتہ چل سکے۔ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا حفظ قرآن پاک کی کلاسز بھی شروع کرنی ہے۔ 5th کلاس کا جو بچہ پاس ہو کے ہمارے پاس آئے گا 6th کلاس میں، اس کو ہم قرآن مجید بھی حفظ کروائیں گے۔ انگلش اسپیکنگ پر ہم بھرپور توجہ دیں گے۔ شہداء کے بچوں کو فری تعلیم ملے گی۔ جو لوگ ہمارے قومی اداروں کے شہید ہیں ان کے بچوں کو بالکل فری تعلیم ملے گی، ان کی کسی قسم کی کوئی فیس ہم نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز پنجاب گروپ آف کالجز میں پڑھا رہے ہیں ان کے بچوں کو 25% تک ہم کنسیشن دیں گے، اور الائڈ سکول کا جو ٹیچنگ سٹاف ہوگا ان کے پہلے بچے کے لیے 100% اور دوسرے بچے کے لیے 50% تک فیس میں کنسیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر والدین ہر قسم کے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ غربا سے تعلق رکھتے ہوں چاہے امراء سے، والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہترین ادارے میں تعلیم حاصل کرے، تو وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو ایک اچھے ادارے میں داخل تو کروا سکتے ہیں، لیکن الائڈ سکول کی یہ خصوصیت ہے چونکہ زندگی کسی کے بس میں نہیں، اگر کسی کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ 100%
تو الائٹ سکول والوں کا یہ سسٹم ہے کہ یونیورسٹی لیول تک اس بچے کی تعلیم فری کر دی جاتی ہے، تاکہ وہ والد جس نے اپنی محنت مزدوری سے بچے کو ایک اچھے ادارے میں داخل کروایا تھا، اگر وہ آج دنیا میں نہیں تو کم از کم اس کا بچہ جو ہے اس کی دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے معلوم نہ رہے۔ تو یہ بہت زبردست خصوصیت ہے الائٹ سکول کی کہ یہاں پہ جو بچہ ہمارے پاس رجسٹر ہوگا اس کو تعلیمی انشورنس کے ذریعے پوری زندگی کے لیے اس کی تعلیم فری کر دی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس ادارے کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بچے، آپ کی گوہر، آپ کی جائیدادیں جو ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو ایک عظیم انسان بنا کر یہاں سے فارغ کریں، اور آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ جب بچوں کو آپ اداروں میں بھیجتے ہیں تو اداروں کے انتخاب میں آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم بازار سے جائیں 10 روپے کی چیز لینی ہو، اس کو 4 دفعہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، یہ زیادہ دیر چلے گی یا تھوڑی دیر چلے گی۔ اگر ہم بازار سے خریدنے والی چیزوں پہ جس پہ ہم نے ایک ہی دفعہ 10 روپے یا 100 روپے استعمال کرتے ہیں اس پہ اتنی توجہ دیتے ہیں، تو ہم بچوں کو سکول میں بھیجتے ہوئے ان کے ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہماری ساری زندگی کی سرمایہ کاری ہے، ساری زندگی کی محنتوں کا صلہ ہے۔ تو اگر یہ بچہ خدا نخواستہ کسی غلط راستے پہ چل نکلا تو پھر وہ پوری زندگی آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو یقیناً تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم فراہم کریں۔ ہمارے ادارے کی جو خصوصیات تھیں ہم نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بعد جناب محترم محمد فاروق الحسن صاحب خطاب کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں مائک جناب محترم عنایت اللہ نیازی صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ بھائی شکریہ آصف صاحب، آپ نے ادارے کے تمام تر فیچرز سٹیپ بائی سٹیپ اکارڈنگ ٹو بینچ مارکس بتا دیے۔ میں بھی ایک عام سا نمائندہ ہونے کے تحت، ایک عام سا شہری ہونے کے تحت آصف صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشنل کمیونٹی ہے، حافظ ساجد علی گجر صاحب لیکچرر گورنمنٹ ڈگری کالج جوہر آباد، ملک زاہد علی عوان صاحب گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی، اور ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ اور 3-4 اور جیسا کہ ملک سیف اللہ عوان صاحب اور ایجوکیشن افیسر ہیں ہمارے، ہم دوستوں نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اس ادارے کو مٹھل ڈوانا کے شہر کے لیے چوز کروایا ہے، اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کسی اور جگہ پر یا کسی اور کمیونٹی کو فائدہ نہ دیں۔ ایک سٹینڈرڈ فرنچائز ہے، ایک اچھی فرنچائز ہے، تو کیوں نہ ہمارے اپنے علاقے کے بچے، اپنی کمیونٹی کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یقیناً انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جب اس ادارے کا وزٹ کریں گے اور اس ادارے کے مختلف فیسلوز اور مختلف چیزوں کو مانیٹر کریں گے تو اس ادارے کا انتخاب ان کے لیے مجبوری بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم ادارے کی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا گو ہیں۔ ملک فاروق الحسن صاحب کا خطاب کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پینڈنگ ہوا۔ یہاں پر سول ہسپیٹل کے قریب ایک سنگین حادثہ ہوا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ، تو روڈ بلاک ہے، احتجاج جاری تھا، وہ ان کی بار بار کالز آ رہی تھی، تو انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ وہ وہاں پہ میں نے صلح کے لیے جانا ہے۔ ویسے وہ بڑے تعلیم دوست شخصیت ہیں۔ اب اس کیونکہ اوپننگ سیرمنی ہے، ربن کاٹنے کی جو ہے ایک تقریب یا رسم ہوگی، تو میں تمام جو دوست مہمان صحبت سنجیدہ لوگ جہاں یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو بخوبی بغور سنا، تو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی بھی شخص یہاں اس محفل کو یہ چھوڑ کے نہ جائے۔ ہلکا پھلکا دعوت کا بھی نظام ہے تو وہ ضرور انجوائے کر کے جائیے گا۔
ओपनिंग सेरेमनी रिबन काटने का जो है स्टेप लास्ट स्टेप होगा, टर्मिनल स्टेप है। मैं बार बार आप सब लोगों का जो यहाँ पर आए और पूरे प्रोग्राम के अंदर तमाम तर जो फीचर्स बयान किए गए उनको गौर से सुना और हमें इज्जत बख्शी। मैं जितना भी शुक्रगुजार हो सकूं, जितना भी आपका शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम है, क्योंकि मैं अगर नज़र दौड़ाऊं तो यहाँ पर इस महफिल में जो कारोबारी हजरात हैं वो यहाँ पर आए बैठे हैं, सियासी हजरात आए बैठे हैं, समाजी हजरात आए बैठे हैं, और बहुत मुश्किल होता है कारोबार को छोड़कर आना, किसी बिजनेस को छोड़ के आना, किसी और काम को छोड़ के आना। तो मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। मैं दावत दूंगा रिबन करने के लिए, इस टर्मिनल स्टेप के लिए अपने मेहमान खुसूसी को पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी ज़फ़र इकबाल साहब, एजुकेशन ऑफिसर मलिक सैफुल्लाह खान साहब, हकीम हयात मोहम्मद शाही साहब, मलिक खिदर साहब कि वो करीब आ जाएं। और इसके अलावा मुफ्ती जान अहमद कादिर साहब भी इस महफिल की रौनक को दोबारा करने के आए थे। मलिक खिदर हयात मोहम्मद साहब आप आ जाएं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और उसके बाद इंशाअल्लाह या लतीफ़म बिखल्क़िही या अलीमन बिख़ाफ़ी या ख़बीरन बिख़बीर या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या अज़ीम सुल्तान या कदीम एहसान या दरबार या बासित रिज़्क़ या वासिअ अता या दाफ़िअ अल-दुआ या हाज़िर लैस ग़ैब या मौजूद इंद शदाइद या ख़फ़ी लुत्फ़ या लतीफ़ सुन या मुजमिल सिद्र या इतनी हाजत या मत या अल्लाह अपने प्यारे या फरमा या अल्लाह انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين صلى الله تعالى وسلم भरपूर क्लैपिंग में आसिफ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो अपनी सेरेमनी पर। शुक्रिया सर, तमाम मेहमानों का खुसूसी जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। खुदा हाफ़िज़। कत्ल की थी वैना कुल कहना ये जो बारे नियामते हुए सब कदम है तुम्हारा ये जो बारे नियामते हुए या नबी सब कदम है तुम्हारा।
جب سے مگتے تمہارے